بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات۔ عمران خان کی نئی قانونی حکمت عملی کیا انہیں ریلیف دلوا سکے گی، خاص طور پہ اس وقت جب توہین الیکشن کمیشن کے کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بجائے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور اب فل کورٹ اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ ویورز، ایسا عمران خان نے کیوں کیا اور مایوسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس کا سامنا عمران خان کو کرنا پڑا، اس کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ اور پھر ویورز ذکر ہوگا نون لیگ کا، جس میں ایک بار پھر بیانی کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایک ماہ سے زائد کا عرصہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے، مفاہمت کی پالیسی پر عمل پیرا رہے، ہم اداروں سے جنگ نہیں چاہتے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو دفن کیا، لیکن ایک بار پھر گردان ان کی زبان پر ہے، مجھے کیوں نکالا؟ اور اب اس کیوں نکالے کے ساتھ ساتھ کس نے نکالا کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا ہے۔ میاں صاحب کی سوئی ایک بار پھر 90 کی دہائی اور 2017 میں اٹک گئی ہے اور انہوں نے ان سوالات کے جوابات مانگنا شروع کر دیے جو وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ نون لیگ میں اب کیا چل رہا ہے اور نواز شریف پر وہ کون سا دباؤ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پرانا راگ الاپنے پر مجبور ہو گئے، اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو توڑ کر بنائے جانے والی جماعت استحکام پاکستان پارٹی میں بغاوت کا ذکر بھی ہوگا، اور نون لیگ کے ساتھ انتخابی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر استحکام پاکستان پارٹی میں واضح طور پر دھڑے بندی نظر آ رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی اندرونی کہانی آپ کو بتائیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بلے کے نشان کی واپسی کے لیے الیکشن کمیشن کے نام ایک اور اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اس اعلامیے میں کیا کہا اور عمران خان نے اپنی پارٹی کو بلہ واپس لینے کے لیے کیا ہدایات جاری کی، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے پرویز خٹک کے حلقہ نوشہرہ اور باجوڑ میں 2 بہت بڑے جلسے کیے، اور یہاں سے کیا خبریں آ رہی ہیں اور وہاں پر فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کرنے والے کون تھے، اسے بھی شامل کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ لیکن ویورز، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے لیے ریلیف کا اب ایک نیا دروازہ کون کھولے گا؟ یہ سوال پاکستان میں ہر شخص کے ذہن میں موجود ہے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ادارے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں اور اس جمہوری عمل کو، جس جمہوری عمل سے پاکستان مضبوط ہوگا، شروع کیا جائے۔ دھڑوں میں اور قبائل کی سیاست سے نکل کر پاکستان کے لیے سیاست کرنا ہوگی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا اور پھر جیل ٹرائل کی کارروائی کالعدم قرار دینے اور الیکشن کمیشن کا توہین عدالت کے معاملے پر دائرہ اختیار نہ ہونے کا فیصلہ جاری کرنے کی استدعا جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یہ ایک ہفتے کے دوران عمران خان کی مسلسل تیسری درخواست ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف دائر کی گئی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان نے توشہ کیس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے دی گئی اپنی نااہلی کے فیصلے کو چیلنج کیا، جس کی سماعت 5 رکنی لارجر بینچ کرے گا، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا حکم نامہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کیا گیا تھا۔ ویورز، یہ سوال کہ عمران اب لاہور ہائی کورٹ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا، ماں سوائے توشہ کیس میں عبوری ضمانت کے۔ جسٹس عامر فاروق کا عمران خان کے خلاف بغض اور تعصب اب واضح ہو چکا ہے۔ توشہ خانہ اور سائفر کیس میں عمران خان کی 1 درجن کے قریب درخواستوں کو مسلسل مسترد کرنا، فیصلے کبھی آپ کرتے ہیں اور پھر ان فیصلوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر وقفے سے وقت پڑنے پر جب ضرورت پڑتی ہے دوسری طرف کے لوگوں کو تو یہ فیصلے سنا دیے جاتے ہیں۔ یعنی الیکشن میں حصہ لینا ہے اور الیکشن کی نااہلی کو ختم کیا جائے، لیکن فیصلہ اگر الیکشن کے بعد آئے گا تو ایسے فیصلے کا کیا فائدہ؟ الیکشن شیڈول کا اب اعلان ہونے جا رہا ہے، یاد رکھیے گا اس ٹائمنگ کو، اور وقت کی کمی کے باعث عمران خان کو انتخابات میں الیکشن لڑنے کے لیے توشہ کیس میں نااہلی کی سزا کی معطلی درکار ہے۔ آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کو اگر نااہل کیا گیا تو ساتھ ساتھ بلے کا نشان بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان نااہل ہو گئے اور سزا نہیں بھی ہوتی تو این ممکن ہے کہ وہ جلسوں کی قیادت کریں، اپنا پیغام پڑھ کر سنائیں، کیونکہ میم سولنگی صاحب جو ہے جن کے سفید بال ہیں لیکن وہ سفید جھوٹ بھی بولتے ہیں، بہت خوبصورتی سے جھوٹ بولتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جیل کے اندر جناب
کوئی ٹویٹر کی سہولت میسر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ سچ بولا ہے، جھوٹ یہ بولا کہ جناب یہ کام آپ کا نہیں تھا، آپ نگران ہیں، نگرانوں کی طرح بیہیو کریں، آپ حکمرانوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کے اوپر۔ آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ آپ عمران خان کی ذات کے اوپر اور پھر عمران خان کے نام پر سیاست کریں؟ اگر آپ تجزیہ کار ہوتے تو آپ جو مرضی کرتے، یہ آپ کا اپنا موقف تھا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ عمران خان اگر نااہل ہوئے تو پھر ان کی پارٹی الیکشن لڑے گی، اور اگر پارٹی کو ہی اڑا دیا گیا تو پھر اس کے اندر ایک صورت موجود ہے، حل موجود ہے، جو میں نے آپ کو اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور پھر جو صورتحال ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تھی، اور یقیناً پیپلز پارٹی کو اس مسئلے پر بولنا بھی چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ بھی یہ بیت چکی ہے، لیکن سیاست جو ہے کھیل ہی ایسا ہے، ایک دھندا ہے اور یہ گندا ہے۔ عمران خان کو یہ خدشہ ہے کہ الیکشن کمیشن توہین عدالت یعنی توہین کا جو کیس ہے، اس میں جیل ٹرائل میں 2-4 سماعتوں کے بعد ہی ان کو سزا سنا کر ایک اور سیاسی نااہلی کی سزا سے دوچار کر دے گا۔ آپ نے پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کو میچ فکسر، بینچ فکسر کہا، لیکن کوئی توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس ملک کے اندر انتخابات وقت پر ہونے چاہیے تھے، 90 دن کا حکم جاری کیا گیا، لیکن وقت کا قاضی کہتا ہے کہ اب تو وہ نہیں ہو سکتے نا۔ لیکن توہین عدالت کی قاضی صاحب، عدالت تو لگ سکتی تھی لیکن نہیں لگائی گئی۔ اس ملک کے اندر ہر وہ کام کیا گیا جو عمران خان کے خلاف ہے، اور عمران خان کو سزا ہوگی تو قانون اور آئین جاگ جاتا ہے، اور دوسری صورت میں قانون اور آئین کی آپ دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عمران خان کے حوالے سے جس قسم کا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف ایک پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو کسی طرح بھی اس انتخاب سے ہر حال میں دور رکھنا ہے۔ اور پھر ویورز، انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں بھی بلے کا نشان خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ چکا کہ اب دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی بے ضابطگی ثابت ہوئی تو پھر اس کے قانونی نتائج آپ کو بھگتنا ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جج زیبا خان صاحب نے معافی بھی مانگ لی اور چل کر گئے، جس کی ایک شرعی حیثیت ہے۔ قانونی حیثیت کو میں زیادہ نہیں مانتا، لیکن جو شرعی حیثیت ہے آپ کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جب کوئی چل کر خود کہیں چلا جائے تو اس کی معافی کو قبول کیا جائے۔ لیکن بینچ فکسر کہنے والے آزاد ہیں، اور عمران خان جنہوں نے کہا کہ اس کی قانونی کارروائی ہم کریں گے، آج بھی اسی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے محتسبانہ رویے اور ریلیف نہ دینے کی روش سے عمران خان اب مکمل طور پر مایوس ہو چکے، اور اس تناظر میں یہ نئی حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان کے لیے ریلیف کا دروازہ کیا کھل سکتا ہے؟ ویورز آپ کو بتائیں کہ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی لاہور ہائی کورٹ عمران خان کو مختلف مقدمات میں ضمانت کی صورت میں ریلیف دیتی رہی ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور جسٹس عامر فاروق اس وقت عمران خان کے خلاف پارٹی بن چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے ارادے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف جو ہائی کورٹ سے قانونی طور پر رجوع کیا جا سکتا ہے، اور عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ پر اس وقت جو ہے وہ زیادہ اعتماد ہے، کیونکہ وہاں ان کو اس قسم کے تعصب بھرے ہوئے ججز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ ویورز، یہ سوال کہ لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کے بعد بھی عمران خان کی کیا مشکلات برقرار رہیں گی، آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ایسا ممکن ہے، چونکہ الیکشن کمیشن ان فیصلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا۔ یہ ایک لمبی جنگ ہوگی، مگر اتنا ضرور ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کی صورت میں عمران خان کے لیے آگے کے راستے کا تعین کرنا آسان ہو جائے گا۔ باقی الیکشن کمیشن کی اپیل چلتی رہے گی، اور اس وقت جو مقصد ہے پہلے ریلیف لینا، الیکشن لڑنا، اور بعد میں اس کیس کو یعنی جیل سے ہی آپ لڑ سکتے ہیں، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس کے لیے خان صاحب یہ آخری کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے فیصلہ کر لیا کہ خان کو دور رکھنا ہے الیکشن سے تو پھر یہ ایک علیحدہ بات ہوگی، لیکن جس طرح سے بینچ تشکیل دے دیا گیا اور خان صاحب اس کے اوپر جا رہے ہیں عدالت کے اندر، تو یہ بہت ہی اہمیت کا حامل یہ موو ہے، اور اس حکمت عملی میں زیادہ چانسز جو ہیں آپ کو 50-50 چانسز نظر آ رہے ہوں گے، یعنی گیم دونوں طرف جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ اور ویورز، آپ کو اب یہ بتائیں کہ مجھے کیوں نکالا، نواز شریف کی یہ دہائی، اور نواز شریف صاحب کو ایک بار پھر سے مجھے کیوں نکالا بیانی کا بخار چڑھ گیا ہے۔ بخار ایسا ہے جو کچھ وقت ہوتا ہے، اترتا ہے، پھر چڑھ جاتا ہے، جس کا آپ علاج کرواتے ہیں۔ کوئی اینٹی آپ کو گولی دی جاتی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کے خلاف، وہ گولی کا جو اثر ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہتا، پھر انہیں یاد آ جاتا ہے۔ آپ کو نا مسئلہ آپ کے ساتھ پتہ کیا ہے کہ آپ کو اقتدار کی کرسی دکھائی جاتی ہے، انہیں بیانی کے بخار کے نتائج دکھائے جاتے ہیں،
کہ اگر بیماری سنگین صورت اختیار کر گئی تو معاملات کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، بخار ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے انہیں بیانیے کا بخار جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل انہیں پھر سے احتساب اور مجھے کیوں نکالا کے دورے پڑ رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں کہا کہ حکومت کے ساتھ ہمیں احتساب بھی چاہیے۔ آج پھر پارٹی اجلاس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ 93 اور 99 میں کیوں نکالا، کیا کارگل جنگ چھیڑنے کا سوال کرنے پر نکالا گیا؟ ہم نے اچھے کام کیے لیکن ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا۔ نواز شریف کو بیانیے کی ضرورت کیوں ہے؟ نواز شریف کو اس وقت بیانیے کی اشد ضرورت ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اور انہیں پتا ہے کہ پاکستان میں اگر سیاست کرنی ہے تو اصولوں کی سیاست کے بغیر بیانیہ نہیں بنایا جاتا۔ اس کے لیے انہیں ایک بار پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی ضرورت پڑی ہے۔ انہوں نے بیانیہ بنانے کے لیے ایک 40 رکنی کمیٹی بنائی۔ اس کی سربراہی عرفان صدیقی صاحب کو دی گئی لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ آج کل ایک بار پھر وہ احتساب اور مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ نون لیگ کو عوام میں مقبولیت کسی صورت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور یہ اسیسمنٹ ہے میری، جب میں نون لیگ کے لوگوں سے بات کرتا ہوں نا تو وہاں پر بھی ضرور ایک ڈاؤٹ موجود ہے کہ اگر خان صاحب کی طرح عمران خان جس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ نواز شریف صاحب کا تھا، یہ ان کی کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہم نے تو اسے رد کر دیا، یعنی نون لیگ والے کہتے ہیں، اور اگر نون لیگ کے اندر یعنی نواز شریف صاحب نے دوبارہ سے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی تو شاید نون لیگ کے لیے اقتدار تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور انہیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہو یہ رہا نا کہ نواز شریف کے کیسز ایک ایک کر کے ختم ہوتے چلے گئے، تو اسی طرح ایک دم سے انہیں حوصلہ جو ہے نا وہ بولنے کا وہ آنا شروع ہو گیا، کیونکہ جب طوطا جس میں ان کی جان تھی وہ ان کے قبضے میں آ گیا تو پھر جان جو ہے وہ نکالنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نواز شریف کا جو اعتماد ہے نا پہلے سے زیادہ وہ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ ان کے مقدمات ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں۔ میاں صاحب نے 2 دن میں مسلسل 2 بار اپنے اقتدار سے نکالے جانے کا ذکر اور مجھے کیوں اور کس نے نکالا کی گردان یہ بتا رہی ہے کہ نون لیگ میں شہباز شریف کے مفاہمتی بیانیے اور نواز کے احتسابی بیانیے کی جنگ پھر شروع ہو گئی ہے۔ میاں صاحب اپنے اندر دبی ہوئی اس خواہش کو نہیں روک پا رہے۔ عوام سے اپنے 3 دفعہ نکالے جانے کا سوال کھڑا کر کے ہمدردی حاصل کر رہے ہیں۔ نواز شریف کو لگتا ہے کہ کارکردگی اور معاشی روڈ میپ سے زیادہ اہم اس وقت اپنے نکالے جانے کے بیانیے کو اجاگر کرنا زیادہ اہم ہے، تاکہ یہ کہنے کا موقع مل سکے کہ میں تو سب کچھ ٹھیک چلا رہا تھا مگر 3 بار مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ اگر سب کچھ ویسے چلتا رہتا تو میں نے سارے مسئلے حل کر دینے تھے۔ بلاول بھٹو اور پاکستان تحریک انصاف کے ان تانوں نے بھی میاں صاحب کو پریشان کر دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اقتدار کے کندھے آپ کو مبارک ہوں۔ یہ نعرہ بلاول نے بھی لگایا اور دنیا کو تو اس نعرے کی حقیقت پتہ ہی ہے۔ یہ کافی اہم نقطہ ہے ویورز، اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ نواز شریف اب کافی پریشان ہیں۔ ان کے بارے میں یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سلیکشن بن گئے ہیں۔ میاں صاحب کو اس کی بہت تکلیف ہے کیونکہ نون لیگ کو پہلے ہی کوئی جو الیکشن کی اگر کہا جائے نا کہ ایک ہوا نہیں بن رہی، اور اوپر سے یہ گالی بھی پڑ رہی ہے کہ نواز کو تو وہی اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے جس نے عمران خان کو نکالا تھا، اور اس لیے نواز شریف نے پرانے چوکے چھکے پھر سے لگانا شروع کر دی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ نواز شریف نے 1993 اور 99 کا ذکر تو کیا مگر 2017 کا ذکر زور دے کر کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ میاں صاحب 93 اور 99 کا ذکر علیحدہ سے کر کے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سگنل دینا چاہ رہے ہیں کہ میں تو صرف پرانی بات کر رہا ہوں۔ 2017 میں جنرل باجوہ والی اسٹیبلشمنٹ کو میں زیادہ نہیں چھیڑ رہا، اب پرانے مہربان انہیں ناراض کرنے کا خطرہ جو ہے مول نہیں لے سکتے۔ مجھے بس ماضی کو ہی کا نام لے کر رگڑا لگانے دے تاکہ میری پرانی جو کوشش ہے وہ پوری ہو سکے، اور جو میں چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ بھی میرا کام جو پورا ہو جائے، اور آپ پر بھی سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔ نواز شریف صاحب کا شاید یہی طریقہ ہے، اور میاں صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے کیوں اور کس نے نکالا کا ورد بھی وہ کرتے رہیں گے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناراض نہیں کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے کوئی خوش ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ ناراض ضرور ہوگی۔ بے شک آپ پرانی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کریں،
تو اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پرانی اسٹیبلشمنٹ تنقید کر رہے ہوں گے نا تو پھر لوگ جو ہے نا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر بھی آپ سے سوال جو ہے وہ ضرور پوچھیں گے۔ ویورز، نواز شریف نام لینے سے کیا ڈر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ملک کو اس حال پر پہنچایا ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ ان لوگوں کے نام لینے سے ڈر رہے ہیں۔ ایک طرف ان کا دل گوجرانوالہ جلسے جیسے تقریر کرنے کو کرتا ہے، دوسری طرف انہیں اقتدار کے باغیچے اور وزیراعظم ہاؤس کی ٹھنڈی ہوائیں بھی نظر آ رہی ہیں، اور اس وقت نواز شریف شدید ترین کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ویورز، یہ سوال کہ نواز شریف موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا استعمال کر رہے ہیں، یہ عین ممکن ہے، اور نواز شریف کا ماضی یہی بتاتا ہے کہ جس کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے اسی کو گرایا، اور ابھی نواز شریف کو اقتدار میں آنے اور عدالتی ریلیف کے لیے اس اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے جو عمران مخالف آپ کو نظر آئے گی اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتی ہے۔ نواز شریف نے کچھ عرصے تک احتسابی بیانیے پر یو ٹرن لے رکھا تھا اور اسی دوران ان کو عدالتی ریلیف ملتا رہا۔ اب جیسے ہی بلاول اور پی ٹی آئی کا سلیکشن والا بیانیہ زور پکڑ رہا ہے اور نون لیگ عوام میں کوئی قابل ذکر مقبولیت کا ثبوت نہیں دے سکی، تو میاں صاحب نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم صرف یہاں اقتدار میں آنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں جواب بھی چاہیے، ہم حساب لیں گے اور تمام لوگوں سے حساب لیں گے۔ نواز شریف صاحب یقینی طور پر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کریں گے اور موقع ملتے ہی اپنی عادت سے مجبور مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ پوری شدت سے لانچ کر دیں گے۔ ویورز، میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نواز شریف پر اعتماد کرنے کو تیار ہے؟ یہ سوال بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ نواز شریف کی اس بیانی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اب بھی میاں صاحب پر اعتبار نہیں کرتی۔ نواز شریف کی کسی بھی وقت جو پینترا بدلنے کی عادت اور روش ہے اس پر اعتبار نہیں ہے۔ اور ویورز، یہ جو شہباز ترین ملاقات ہوئی ہے نا، اس کی اندرونی کہانی بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ ایک زبردستی کا نکاح ہے جو پڑھایا جا رہا ہے اور اس کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں بلکہ اس ملاقات کو یہ کہوں کہ نون لیگ اور اے ٹی ایم کا ملاپ، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بہترین جملہ نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی میں تو آپ ترین صاحب کو اے ٹی ایم کہتے رہے نا، تو آج آپ اے ٹی ایم کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ ترین کی جو جماعت اور نون لیگ میں نا ایک کوشش ہے کہ کسی طرح ایک مرجر ہو جائے، یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی حد تک۔ جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہوئی جی، اور اون چودھری صاحب عزت مآب وہ بھی موجود تھے، اور رانا ثناء اللہ، ایاز صادق صاحب بھی اس میں شریک ہوئے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے۔ حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، نواز شریف صاحب اس میں کیوں شریک نہیں تھے، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ نون لیگ کی طرف سے ثناء اللہ، ایاز صادق، سعد رفیق کمیٹی میں شامل ہوں گے، ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، جبکہ آئی پی پی کی طرف سے اون چودھری، اسحاق خاکوانی اور نعمان لنگڑیال کمیٹی کا حصہ جو ہے انہیں بنایا گیا ہے۔ جہانگیر ترین یا ان کے بیٹے علی ترین لودھراں سے ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے، جبکہ آئی پی پی کے علیم خان اور اون چودھری لاہور سے ایم این اے کا الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے۔ اب نون لیگ اور آئی پی پی میں دھڑے بازی سامنے آئی ہے، جب جبری نکاح ہونا تو پھر دونوں طرف کے رشتہ دار کیڑے نکالتے ہی ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور صورتحال ویورز یہ ہے کہ ایک علیم خان اس پوری ارینجمنٹ سے ناخوش ہیں، کیونکہ وہ لندن میں نواز شریف کو مل کر آئے تو نواز شریف نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے معذرت کر لی تھی۔ اب علیم خان کہتے ہیں کہ یہ غیر سگالی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کسی ایجنڈے کی ملاقات نہیں تھی، نون لیگ کے ساتھ کوئی لینے دینے کی بات نہیں ہوئی۔ یہاں بھی جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہیں وہ ہمیں ایک تقسیم سوچ کے ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ نون لیگ میں تقسیم اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر نون لیگی رہنماؤں کے بھی متضاد بیانات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ احسن اقبال نے شہباز اور ترین ملاقات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر اتفاق کی تصدیق کر دی۔ طلال چودھری نے آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق خبروں کی تردید کی، تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید یہاں پر بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ اور اس سال 15 جولائی کو اگر آپ کو یاد ہو تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ کسی سے انتخابی اتحاد نہیں ہوگا، اور پنجاب کے اندر ہم اپنے ہی لوگوں کو ہر جگہ جو اتاریں گے۔ اور آپ کو راجہ ریاض کا بیان بھی یاد رکھنا چاہیے، 4 نومبر کو نون لیگ کے رہنما راجہ ریاض یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں کلین سویپ کرے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ استحکام پاکستان پارٹی میں سیٹیں نکال سکے گی۔ آئی پی پی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد نہیں ہوگا، لیکن اب یہ دوبارہ سے بات ہو رہی ہے۔ جب انگریزی کی وہ کہاوت ہے نا کہ ٹو مینی کوک اسپوائل دا ڈش، تو یہاں پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ سب نے تو اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا ہے، اور کرسی ایک ہے، تو ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ بڑا حصہ مل سکے۔ تو یہ جو آپ ایک ایکویژن دیکھ رہے ہیں،
पावर पॉलिटिक्स में ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। और फिर ये सवाल कि नवाज शरीफ मुलाकात में क्यों शरीक नहीं थे। नवाज शरीफ ने 4 साल बाद ना जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर पर लाहौर में लैंडिंग की। इसके बाद उनका यूं तरीन से मिलने के लिए शहबाज को आगे कर देना काफ़ी सवाल खड़े कर रहा है। इतलात हैं कि नवाज शरीफ सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं है। इससे पहले अलीम खान ने भी लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की, तब भी यही जवाब मिला। लेकिन नवाज शरीफ को बताया जा रहा है कि तरीन को साथ मिलाना उनकी मजबूरी है, अलग पार्टी बनाई है तो उन्हें भी हिस्सा मिलेगा। नून लीग के साथ जो है ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कितनी है, मैं इसका भी जवाब आपके सामने रख देता हूँ कि इलेक्टेबल्स पर हाथ साफ क्या करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कल आपको बता दें कि डेरा इस्माइल खान में जो पीटीआई टिकट पर मौलाना फजल रहमान को शिकस्त देने वाले तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए और इस्तेकाम पाकिस्तान के साबिक रहनुमा याकूब शेख नून लीग का हिस्सा बन गए और झंग से इस्तेकाम पाकिस्तान के हीरे नून लीग में शामिल हुए। भक्कर से भी यही इतलात हैं कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान के इलेक्टेबल्स हैं उन्हें नून लीग जो है एक एक करके अपने साथ जो है मिला रही है। और फिर इन हालात में एक नारा इमरान खान और उनकी जमात की तरफ से लगाया गया कि हमारा बल्ला वापस करो, और इमरान खान का ये इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है। एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पैगाम इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाया गया कोर कमेटी की तरफ से, और ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर लिहाज से बदतरीन रियासती जबर और इंतखाबात से कबल जारी शर्मनाक सियासी इंजीनियरिंग के निशाने पर है। तमाम शवाहिद और आसार इंतखाबात पर तारीखी डाके के रियासती अज़ाइम का पर्दा चाक कर रहे हैं। मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात और वोट देने की अहल आबादी के 3/4 से ज़ायद हिस्से की तायद की हामिल जमात को टेक्निकल नॉकआउट जैसी मकरू साजिश का निशाना बनाया जा रहा है। वही बात ना जो मैं आपको पहले कर रहा था कि हमारा अगर हम इस पूरी इक्वेशन का जायज़ा लें, जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, ये उनका क्या कसूर है। आप ये सिर्फ इमरान खान को सज़ा नहीं दे रहे बल्कि तमाम लोगों को सज़ा दे रहे हैं जो उस जमात के साथ खड़े हैं। अडयाला जेल में नाहक कैद इमरान खान उनकी जमात को सियासी अमल से बाहर करने के लिए बार बार गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी हथकंडों के बेदरे के इस्तेमाल का सामना तहरीक इंसाफ को रहा। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मैसर अवामी मैंडेट छीनने के मुजरिमाना हदफ के तहत पूरा मुल्क गैर आइनी और गैर कानूनी, गैर नुमाइंदा और गैर जमहूरी हुकूमतों के कब्ज़े में है। ये तो कोई खैर झूठ नहीं है। और ये एलामिया यकीनन एक सवाल है, जब कोई सुनता नहीं है ना तो फिर आपको इसी तरह के एलामिये जारी करना पड़ते हैं, क्योंकि ख़बर ये है कि आपने जलसे किए तब भी आपका मुहासरा किया जाएगा, आप जलसे नहीं करेंगे तब भी आपका मुहासरा जो है वो किया जाएगा। व्यूअर्स, ये जो 2 दिसंबर को इंटर पार्टी इंतखाबात के इनेकाद की कामयाबी तकमील के बाद जो नताइज सामने आए और जो दस्तावेज़ात जमा करवाई गई हैं, इसके ऊपर भी अब इलेक्शन कमीशन में यकीनन एक कोशिश ये होगी कि ये बल्ले का निशान जो है जबरन हथिया लिया जाए और ये मामला हमें अदालत में ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, इसीलिए इमरान खान ने जितने भी हुक्मनामे हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको चैलेंज करने का फ़ैसला किया और फिर इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर ने कल ही लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया कि गुज़श्ता 10 बरस 10 जून को कानून और आइन के मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का गैर कानूनी हुक्म दिया। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म कलअदम और 10 जून 2022 को कराए गए इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार दे। फिर इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अब 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है ये केस उनको भेज दिया गया है, जिसकी तारीख की समात की जो तारीख है इसका ऐलान जो है वो नहीं किया गया। व्यूअर्स, इन हालात में ना खान साहब ने 2 बड़े जलसे यानी तहरीक इंसाफ ने किए और ख़बर ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर की गिरफ्तारी और फिर फायरिंग, और इसकी वजह क्या बनी ये तफसील भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है जी, और इमरान खान ने नौशहरा में परवेज़ खटक के हलके में और फिर खटक के इलाके के अंदर जाकर ये सब कुछ किया। एक कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन किया जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की, और इसके बाद आज बाजोड़ में वर्कर्स कन्वेंशन था जिसके लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। और रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत बाजोड़ के लिए रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर वकला ने पुलिस से शेर अफजल मरवत को बाजियाब कराया और इसके बाद जब वो बाजोड़ पहुँचे तो वहाँ उन पर उनके बकौल पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन से रोका जा सके, जलसों से रोका जा सके
اور یہ تاثر کہ پی ٹی آئی آج بھی عوام میں مقبول ہے، اس کو جلسے روک کر کسی طرح جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ لیکن یہ جلسے آپ ختم کر دیں، عمران خان کو راستے سے ہٹا دیں، اس کی جماعت کو ختم کر دیں، لیکن کب تک یہ ہوگا؟ ایک نہ ایک دن چیزیں اپنے جو اصل ہے اس کی طرف لوٹیں گی، اور یہی ہم نے پاکستان کی سیاست کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب کسی کے مقاصد اقتدار کی کرسی تک پہنچنے اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی حاصل نہ ہو سکے تو یقیناً پھر کوئی بہت بڑا کسی بہت بڑے یعنی اپنے سے بڑے کی طرف دیکھے گا، اور پھر چیزیں اپنے جو اصل ہے اس کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔